یقین ہے ان کا سروے کر کے انہیں عارضی طور پر کہیں بسانا ہوگا اور پھر مستقل بھی انہیں بسانے کا کوئی انتظام کرنا ہوگا، اور اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت کو قبول کرنی ہوگی۔ یہ مخدوش عمارتوں سے منتقلی کی ایک ایس او پی اور پالیسی ہے جو گزشتہ 25 سالوں سے بھی زائد عرصے سے بنی ہوئی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب 6 افسروں کو لے کر بلی چڑھا کر انہیں قربانی کا بکرا بنا کر ان کی بھی کوئی نہ کوئی غلطی کہیں نہ کہیں تو ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ایس بی اے کا جو ایک سسٹم تھا 17 سالوں میں اس سسٹم میں کام نہیں کیا، انہوں نے بھی کام کیا ہوگا، قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی بھی زبان بولتے تھے، سندھی زبان بولنے والے تھے، اردو زبان بولنے والے تھے، ہمارا یہ نہیں ہے، وہ بھی اس سسٹم کا حصہ تھے 17 سالوں سے، لیکن صرف ان کے اوپر ذمہ داری ڈال کر انہیں گرفتار کر کے کیا آپ نے مخدوش عمارتوں کا یہ مسئلہ حل کر لیا؟ ڈینجرس بلڈنگ سے 17 سالوں سے ان کی حکومت ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں جتنے وزرائے بلدیات اور وزرائے اعلیٰ ہیں وہ اپنا کتا چھٹا پیش کریں، بتائیں کہ ان 17 سالوں میں انہوں نے مخدوش عمارتوں کی جو فہرست تھی، ہر 3 ماہ کے بعد وزیر بلدیات پابند ہے کہ وہ مخدوش عمارتوں کی میٹنگ کرے گا، کمشنر اور ڈی سی صاحبان کو اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اہلکاروں کو بلا کر انہیں اس پر عمل درآمد کی پالیسی دے گا کہ یہ عمارتیں خالی کرانی ہیں اگلے 3 مہینے میں، اگلے 6 مہینے میں، اگلے 9 مہینے اور سال میں، اور ان عمارتوں کو خالی کرا کر ان کے مکینوں کو عارضی طور پر یہاں بسانا ہے اور مستقل یہ پورا پلان بنتا ہے، پوری منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ چیف سیکریٹری صاحب نے یا وزیر اعلیٰ نے یا وزرائے بلدیات نے کتنی میٹنگیں کی وہ اپنا کتا چھٹا دیں، ریکارڈ دے 17 سالوں میں کتنی میٹنگیں کی۔ اگر انہوں نے میٹنگیں کی تو وہ پھر ایگزونریٹڈ ہوں گے، وہ بری الذمہ ہوں گے، لیکن انہوں نے میٹنگ نہیں کی، کوئی احکامات ہی نہیں دیے۔ ڈی جی ایس بی سی اے بھی ہوتا ہے، اس کو ویسے ہٹا دیا۔ تو اب مختلف وقتوں میں ڈی جی ایس بی سی اے بھی کون تھے، اور کسی ڈی جی ایس بی سی اے نے بھی لکھ کر کمشنر کراچی کو دے دے کہ بھائی ہم تیار ہیں تعاون کرنے کے لیے، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، یہ لسٹ ہے اور آئیے ہم بلڈنگ گراتے۔ یہ ہے نوٹیفیکیشن میرے پاس سارے۔ اگر یہ سب ہیں، ڈینجرس بلڈنگز کی لسٹ بھی ہے، تو وزرائے بلدیات نے بشمول موجودہ وزیر بلدیات کتنی میٹنگ 17 سالوں میں کی اس کا ریکارڈ دے دیں۔ ہر 3 ماہ میں ایک میٹنگ کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کی تو یار تھوڑے سے مرد کے بچے بنیں، تھوڑے سے انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں، کوئی تھوڑی سی شرم حیا غیرت کا مظاہرہ کریں۔ وہ اہلکار جو تمہیں اربوں خربوں روپے کما کر دیتے ہیں، انہی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر خود ہر طرح کے اس سے بری الذمہ ہو جاؤ۔ یار یہ نہ کرو، تھوڑے سے مرد بنو، تھوڑی سی غیرت لو، کچھ حیا اور شرم کا مظاہرہ کرو، اور رضاکارانہ استعفیٰ دو کہ انکوائری کرو 17 سالوں میں وزرائے بلدیات نے اور وزرائے اعلیٰ نے مخدوش عمارتوں پر کتنی میٹنگ کی، قیمتی جانوں کو جانے سے بچانے کے لیے، بتائیں کتنی میٹنگز کی۔ اگر نہیں کی تو پھر عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کو سو موٹو نوٹس لے کر یہ مخدوش عمارتوں کے کیس میں تمام سابقہ وزرائے اعلیٰ اور وزرائے بلدیات کو بھی اسی ایف آئی آر میں نامزد کرنا چاہیے۔ درست یا غلط؟ درست۔ آپ کیسے بچ رہے ہیں بھیا؟ آپ نے کیا کیا؟ مخدوش عمارتوں کا نوٹس کہاں لیا؟ اور ابھی بھی اب کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو نوٹس دے دیا، اب وہ فون آ رہے ہیں گورنر صاحب کو، ایم کیو ایم کو، ہمارے ایم پیز ایم این ایس کو فون آ رہے ہیں کہ بھئی ہم کہاں جائیں گے یہاں سے؟ بھائی ان کو کہیں عارضی طور پر آباد کریں۔ پھر کتنے فون مجھے آئے ہیں، میں لسٹیں دے سکتا ہوں، کسی عمارت میں 55 فیملیز ہیں، کسی میں 70-75 ہیں، کسی میں 100 ہیں، ان کو نوٹسز دے دیے۔ یہ طریقہ ہے، یہ حکمرانی ہے، یہ گورننس ہے؟ لعنت ہو ایسی گورننس پر۔ یہ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور سندھ کی ثقافت اجرک کی کھلے عام نیلامی ہے، سودا ہے، شہادتوں کو بیچا جا رہا ہے، شہادتوں کو بیچا جا رہا ہے، جن کے نام کا کھا رہے ہیں انہی کی قبروں پر لات مار رہے ہیں۔ اس کے بعد اب 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایسے ماہرین
ایکسپرٹس پیدا ہو گئے ہیں جو کراچی میں آ کے یہ جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے، تعمیرات کا شعبہ، اسے صحیح طرح ریگولیٹ کریں گے۔ لہٰذا 40 ماہرین کو 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ٹرانسفر کر کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کراچی میں متعین کیا گیا، انہیں یہاں ٹرانسفر کیا گیا۔ یہ بھی ظلم اور ناانصافی کی ایک نئی شکل ہے۔ پہلے پولیس کے محکمے میں لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا، افسران لیول پر ہزاروں، اور اس میں کوئی 200 افسران تھے۔ پھر ٹریفک پولیس کے محکمے سے لوگوں کو یہاں ٹرانسفر کیا گیا، سانگڑ سے اور کئی علاقوں سے۔ اچھا، ہمارا اختلاف اپنے سندھی بولنے والے ان بھائیوں بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں سے نہیں ہے، ہمارے سر آنکھوں پر۔ لیکن پھر کراچی حیدرآباد کا ڈومیسائل رکھنے والے، اوریجنل ڈومیسائل رکھنے والے قدیم شہری جنہوں نے میٹرک یہاں سے کیا، وہ کہاں جائیں گے؟ انہیں نوکریاں کہاں ملے گی بھائی؟ پھر وہ سرکاری ملازمتوں کے لیے کہاں جائیں گے؟ اگر ہماری ملازمتیں ساری اندرون سندھ سے، اچھا اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ اندرون سندھ اور جو شہری سندھ ہے اس کے درمیان خلیج کو اور گہرا کر رہے ہیں، پولرائزیشن کو اور ڈیپن کر رہے ہیں، اسے بڑھا رہے ہیں۔ خلیج پاٹنے کی بجائے خلیج کو گہرا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ یہ تیسرا، ہم مذمت کرتے ہیں اس عمل کی۔ ساری جو پالیسیاں ہیں، یہ جو 6 افسروں کو پکڑ کے انہیں بلی کا بکرا بنانا، اس پر جو نمبر پلیٹ اجرک کو بیچ رہے ہیں، اس پر جو لوٹ مار کر رہے ہیں اس کی آڑ میں اس کا، اور 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جو ٹرانسفر ہو کے، دیکھیں وہ 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ بلڈنگ کنٹرول نہیں ہے۔ تو ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگوں کو بلڈنگ کنٹرول کے محکمے میں لا کر، اس لیے کہ سب سے کمانے والا کماؤ پت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے۔ اب یہ جو شامیر بھٹو صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ شامیر بھٹو صاحب نئے ڈی جی سی ایس بی سی آئے ہیں، ان کے آتے یہ 40 لوگ آ گئے۔ یہ کیا تحفہ دیا جا رہا ہے بھائی؟ یہ آ کر کون سا جو ہے وہ تیر مار لیں گے؟ کراچی کی حق تلفی، ہمارے بچوں بیٹے بیٹیوں کی حق تلفی ہے۔ تو یہ 3 ایشوز ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد حیدرآباد میں ہم کل گئے تھے، ہم نے وہاں کا دورہ کیا، پھلیلی، پریٹ آباد، کلاتھ مارکیٹ، ہم گلیوں میں گئے، ہم تمام مارکیٹوں میں گئے، مارکیٹوں میں پانی آ گیا، وہاں تاجروں دکانداروں کا جو سامان تھا، جو وہ سارا جو ہے وہ تباہ برباد ہوا ہے۔ اب کوئی حکومت کے نمائندہ نہیں آیا، ڈی سی بھی نہیں آیا کہ بھئی اپنے نقصانات کا تخمینہ دیں، اور ہم پھر کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب گئے تھے وزیر اعلیٰ اپنے وزراء کے ساتھ اور ٹیم کے ساتھ، آٹو بھان گئے، بس آٹو بھان اور سول لائنز، کوئی پکا گیلا نہیں، پھلیلی نہیں، پریٹ آباد نہیں، حالی روڈ نہیں، اور بھی اسی طرح ہے نا علاقے، کہیں نہیں پکا گیلا نہیں، کہیں نہیں گئے۔ اور 2 جگہ سرسری تم جہاں سے گزرے بس گزر کے چلے گئے، اور 1.5 گھنٹے میں دورہ مکمل، 1 گھنٹے میں دورہ مکمل۔ ہم نے کوئی کل 6 گھنٹے کا دورہ کیا وہاں کا، تاجروں سے ملے ہیں، میڈیا سے گفتگو کی ہے، عام لوگوں سے ملے ہیں، پھر مختلف تاجر انجمنوں سے ملاقاتیں کی، اور جو نقصانات ہیں وہ اس قدر ہیں۔ یہ کلاؤڈ بسٹ نہیں ہوا تو یہ حال ہے، اللہ نہ کرے حیدرآباد کے آسمان پر کلاؤڈ بسٹ ہوا تو کیا ہوگا؟